السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 251 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فعل کے مجزوم ہونے کی وجہ۔ آج کے سبق میں اولاً تو ہم یہ سمجھیں گے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا میں جو تفعلوا فعل ہے اس کی مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آیا وہ حرف لم ہے یا ان کا داخل ہونا ہے؟ اور ثانی طور پر ہم پھر یہ بھی سمجھیں گے ان اور اسی طرح لم کا اجتماع جائز ہے یا نہیں، اور یہاں پھر یہ کیسے جمع ہو گئے، تو ایک شبے کے ازالے کے طور پہ بھی اسے لیا جا سکتا ہے۔ پھر حرف لن یہ نفی کے حوالے سے کتنی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس کی اصل میں ائمہ نحو کے آپس میں جو موقف ہیں، وہ نظریات ہیں، وہ یکجا ہیں یا مختلف ہیں۔ پھر اسی طرح وقود ہے یا وقود ہے، یعنی واو پر فتح ہے یا ضمہ ہے، پھر یہ مصدر ہے یا پھر یہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو خیر بلا تاخیر آئیے ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی جانب، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت بھی کریں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَتَفْعَلُوا جُزِمَ بِلَمْ، اور تفعلوا کو جو جزم دی گئی ہے وہ لم کی وجہ سے دی گئی ہے، یعنی تفعلوا مجزوم ہے لم کے سبب، لِأَنَّهَا واجبۃ الإعمال مختصۃ بالمضارع متصلۃ بالمعمول، اس لیے کہ لم جو ہے وہ عمل اس کا واجب ہوتا ہے اور یہ مضارع کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور معمول سے یہ متصل ہوتا ہے۔ وَلِأَنَّهَا لما صیرته ماضیا صارت کالجزء منہ، اور اسی لیے جب اس نے مضارع کو ماضی بنا دیا تو یہ اس کا گویا کہ جز بن گیا۔ وحرف الشرط کالداخل علی المجموع، اور جو حرف شرط ان ہے یہ گویا کہ دونوں کے مجموعے پر داخل ہے۔ فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ یہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ فَإِن تَرَكْتُمُ الْفِعْلَ، کہ اگر تم فعل کو چھوڑ دو، وَلِذَلِكَ صَاغَ اجْتِمَاعُهُمَا، یہی وجہ ہے کہ ان اور لم کا اجتماع یعنی جمع ہونا یہ بھی جائز ہو گیا۔ اور وَلَن كَلَا فِي نَفْيِ الْمُسْتَقْبِلِ غَيْرَ أَنَّهُ أَبْلَغُ، اور حرف لن یہ حرف لا کی طرح ہے مستقبل کی نفی کے معاملے میں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ لن نفی میں زیادہ بلیغ ہے بنسبت لا کے۔ وَهُوَ حَرْفٌ مُقْتَضِبٌ عِنْدَ سِبَوَيْهِ وَالْخَلِيلِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَصْلُهُ لَاءً، وَعِنْدَ الْفَرَاءِ لَا فَأُبْدِلَتْ أَلِفُهَا نُونًا، اور یہ ایک مستقل حرف ہے امام سیبوی اور خلیل کے نزدیک جو ہے وہ ایک روایت میں، جبکہ دوسری روایت میں اس کی اصل جو ہے وہ لا ان ہے، اور امام فرا یہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل لا ہے، بس الف کو نون بنا دیا گیا۔ وَالْوَقُودُ بِالْفَتْحِ مَا تُوقَدُ بِهِ النَّارُ، اور وقود واو کی فتح کے ساتھ یہ اس کو بولتے ہیں اس ایندھن کو کہ جس کے ذریعے آگ کو جلایا جاتا ہے۔ وَبِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ، اور وقود واو کے ضمہ کے ساتھ
پھر یہ مصدر ہے یعنی جلانا۔ وقد جاء المصدر بالفتح، اور تحقیق مصدر فتح کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قال سیبویہ وسمعنا من یقول وقدت النار وقودا عالیا۔ امام سیبویہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی عربی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ وقدت النار وقودا عالیا، کہ آگ روشن ہوئی بہت بلند شعلوں کے ساتھ۔ واسم بالضم، اور ضمہ کی صورت میں پھر یہ اسم ہے۔ ولعلہ مصدر، اور شاید کہ ضمہ کی صورت میں یہ مصدر ہو، اور سمی بہ کما قیلا، پھر اس کا نام ایندھن پہ رکھا گیا جیسا کہ کہا گیا ہے، فلان فخر قومہ، فلاں اپنے قوم کا فخر ہے، وزین بلدہ، اپنے شہر کی زینت ہے، وقد قرئ بہ، اور اس کے ساتھ اسے قراءت میں پڑھا بھی گیا ہے۔ والظاہر ان المراد بہ الاسم، اور ظاہر یہ ہے کہ مراد اس سے اسم ہی ہے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْمَصْدَرُ فَعَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، اور اگر اس سے مراد آپ مصدر لیں بھی تو پھر مضاف کے حذف کی صورت پر ہوگا، ای وقودها احتراق الناس، یعنی اس کا جلانا وہ لوگوں کا جلنا ہے، یا اس ایندھن کا جلنا لوگوں کا جلنا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت جو ہے ہم اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلام ہوگا وہ کلام ہے جی کہ جو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا میں جو تفعلوا ہے، تو یہ تفعلوا کس بنیاد پر مجزوم ہے، یعنی اس پہ جزم کا سبب کیا ہے۔ پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے ہمیں فَإِن حرف شرط بھی ملتا ہے، اور چونکہ یہ بھی مضارع کو جزم دے دیتا ہے، اور پھر دوسرے طور پر دیکھیں تو لم بھی ہے، اور لم یہ بھی جو ہے وہ جزم دینے کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ تفعلوا کس سبب سے یہ مجزوم ہوگا۔ تو اس حوالے سے فرمایا گیا کہ تفعلوا یہ لم کے سبب مجزوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لم عمل وجوبی طور پہ کرتا ہے، اور مضارع کے ساتھ خاص بھی ہے، اور پھر معمول سے متصل ہے، تو جو قریبی ہوتا ہے تو اسی کو عمل بھی ہم مانیں، تو پھر یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جب اس نے مضارع کو ماضی بنا دیا تو ماضی بنانے کے بعد یہ گویا اس کا جز بن گیا، اور جز بن گیا تو گویا یہ ایک ہی ہو گئے۔ جب ایک ہی ہو گئے تو پھر اس پر ان داخل ہوا، تو گویا جو عمل تھا وہ لم نے کیا، ان نے صرف شرط والا معنی پیدا کیا۔ اچھا، یہی ایک اعتراض کا جواب بھی ہے۔ اعتراض اصل میں یہ ہے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ کہ ایک طرف دیکھیں ان ہے، دوسری طرف دیکھیں لم ہے، یہ دونوں حروف جو جازمہ ہیں یہ اکٹھے کیسے آ گئے؟ ان لم، یہ تو دو حرف جازم اکٹھے ہو گئے، یہ بھلا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ جناب یہاں پر جب لم مضارع کا جز کی طرح ہو گیا تو وہ گویا مل کے ایک کل بنا، اور اس ایک کل پر حرف ان داخل ہو گیا شرط، تو اس کے مجموعے پہ داخل ہوا ہے۔ تو اس کے اندر مطلب کیا حرج ہے یا کیا کوئی خرابی ہے؟ تو فرمایا کہ یہی سبب ہے وَلِذَالِكَ سَاغَ اجتماعُهُمَا، ان دونوں کا جمع اسی لیے کرنا جائز ہوا کہ اب طویلی عبارت یوں بن جائے گی فَإِن تَرَكْتُمُ الْفِعْلَ، یعنی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ہم گویا کہ وہ لم چونکہ مضارع کا ایک جز بن گیا، اور جز بن کے اس نے نفی والا معنی تو کر دیا،
تو اب ہم اس نفی کو یوں کریں گے کہ ترک فعل، اور ترک فعل گویا کہ ایک اثباتی جملہ بھی بن جائے گا۔ فَإِن تَرَقْتُمُ الْفِعْلَ، اگر تم فعل کو چھوڑ دو، یعنی یہ اتیان مثل والا فعل اگر تم چھوڑ دو، تو اب دیکھیں کہ یہاں آپ کو لم کدھر دیکھ رہے ہیں، تو گویا معنوی طور پہ وہ اپنا کام پہلے ہی کر چکے ہیں، لیکن لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اب آگے حرف لن کے حوالے سے ہمارا کلام تو باقی ہے، لیکن ٹائم ہمارا عبور ہوا، تو آج ادھر ہی پہ موقوف رکھتے ہیں۔ آئندہ ہمارے جو سبق کی عبارت والمراد بلکہ والحجارۃ سے شروع ہوگی، اور وضاحت ہماری ولن کلا فی نفی المستقبل سے شروع ہوگی۔ تو آج کا جو ہم نے پڑھا اسے اچھی طرح یاد رکھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ فعل لم تفعلوا میں تفعلوا کی وجہ جزم کیا ہے، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ ان اور لم کا اکٹھا ہونا یہ کس صورت میں جائز ہو گیا، وجہ بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔